بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بار پھر ملک کی فضا سوگوار ہے۔ کہاں تو بسنت فیسٹیول کا جشن منایا جا رہا تھا اور کم از کم لاہور کی حد تک جو ہے وہ خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی، بلکہ دنیا کے اور مختلف ممالک سے بھی لوگ جو ہے وہ بسنت منانے لاہور پہنچ رہے تھے، بلکہ پہنچ گئے تھے۔ اور جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک ایسا لوگوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا تھا کہ بالکل اپنی وہ جو کہتے ہیں کہ بسنت کی جو تیاریاں یا جو بسنت ہے وہ پورے اپنے عروج کو اور بلندیوں کو چھو چکی تھی، اور ایک اچھا انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی۔ لیکن آج ظاہر جمعے کو روز جو سانحہ ہوا اسلام آباد کا اور امام بارگاہ میں جو دھماکہ ہوا اور جس سے اتنی بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوئیں، تو ظاہر ہے کہ ہر آنکھ اشکبار، پورا ملک سوگوار۔ تو ایک تو یہ صورتحال، لیکن اس کے باوجود بھی لاہور میں بہرحال جو بسنت ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ اپنی جو بسنت کے حوالے سے جو مصروفیات تھیں وہ انہوں نے منسوخ کر دیں، اور کیوں نہ کرتی، وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، کہیں اور نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں دھماکہ، لاہور میں بسنت، کراچی میں پھر آگ اور دھرنے، اور جو کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر ہیں وہ اسلام آباد میں سرگرم ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ظاہر ہے کہ اپنی مصروفیات، وہ جو لبرٹی چوک جو لاہور میں جو رکھا تھا جو خاص پروگرام، وہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ زیب نہیں دیتا تھا کہ ایسی سوگواری کی کیفیت میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس طرح کا جشن جو ہے وہ خود جو ہے اس میں شریک ہو۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بہت ہی ایک اہم معروف وکیل بابر مرزا صاحب ہیں، انہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین کو کراچی واپس لانے کے لیے باقاعدہ ایک آئینی درخواست جو ہے تیار کی ہے، اور وہ وکلا برادری کو جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ تو اس میں کی کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی سانحہ ہے۔ اور بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے کراچی سے تعلق رکھنے والے جو وفاقی وزیر صحت ہیں وہ فوراً جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد پہنچے، اور وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ پوری صورتحال کو مانیٹر کیا، بلکہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ ساری صورتحال سے آگاہی دی اور دیتے رہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ظاہر ہے کہ اس بات کا جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کاش کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر جو ہے وہ کراچی میں جب اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا، سانحہ گل پلازہ، تو اس وقت بھی اگر وہ اپنا دورہ جو بیرون ملک کا دورہ تھا وہ منسوخ کر کے آ جاتے، پہلے دن نہیں آتے، دوسرے دن نہیں آتے، دوسرے دن نہیں تیسرے دن، تیسرے دن نہیں چوتھے دن، پانچویں دن۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کا بہت اہم دورہ تھا، اور وہ انہوں نے اس دوران کوئی بیان بھی نہیں دیا تھا، اس لیے کہ بہت زیادہ مصروفیات تھی بیرون ملک دورے میں۔ تو بہرحال وہ اپنی پورا دورہ جو ہے وہ مکمل کر کے وہ آئے تھے، لیکن انہوں نے جو اتنا بڑا سانحہ تھا جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جل گئے، بھسم ہو گئے، بلکہ ان کے یعنی بڑی مشکلوں سے اعضاء ملے، ٹکڑے ملے، لاشیں نہیں مل سکی، لیکن وہ جائے وقوع پر بھی نہیں جا سکے تھے۔ اور انہوں نے یہ ہے کہ فوراً آتے ہی کراچی میں بڑی ہنگامی اور بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اور ایک بہت ہی مارکۃ الارا زبردست ایک مطالبہ کر دیا کہ جناب
کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، اب بس بہت ہو گیا۔ مطالبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس مطالبے کو پسند کسی نے نہیں کیا، نہ حکومت نے، نہ اپوزیشن نے، نہ کسی اور جماعت نے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی قابل عمل ہی نہیں ہے۔ بلکہ جو سندھ کے سینئر صوبائی وزیر ہیں شرجیل میمن صاحب، انہوں نے تو اس کا بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے جی وفاق کے آپ کر دینا وفاق کے حوالے، آپ تو وفاقی وزیر ہیں، آپ تو وزیر اعظم سے کہہ کے کراچی کو وفاق کے حوالے کرا دیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو آپ اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں۔ تو بات تو بڑی سیدھی سی تھی کہ یا تو یہ مطالبہ نہ کیا جائے، اور مطالبہ کیا جائے تو کم از کم وہ ہوا میں نہ کیا جائے، وہ کم از کم اتنا ٹھوس مطالبہ ہو، اور اس کے لیے اتنی ٹھوس جو ہے وہ قابل عمل، بلکہ عملی طور پر بھی اس کے لیے اتنا آگے جایا جائے کہ اگر وزارت سے استعفیٰ بھی دینا پڑے تو دے دیں۔ وہ وزارت آپ کی کون سی کراچی کو کوئی فائدہ پہنچا رہی ہے؟ آپ کے ووٹر تو کراچی میں ہیں، آپ کو تو کراچی کے لوگوں نے منتخب کیا ہے، تو کراچی میں تو آپ کی وزارت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے ظاہر ہے کہ اس جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، آج جو آپ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے جو اعلان کر رہے ہیں کہ جی تمام تر طبی سہولتیں اور دوائیاں اور ساری چیزیں، کاش ایسا ہو سکتا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والا وزیر کراچی میں اتنے بڑے سانحے پر بھی کچھ ایسے ہی اعلانات کر دیتا جو آج وہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں۔ بات صرف کہنے کی یہ ہے، اور لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کاش کراچی سے تعلق رکھنے والے، کراچی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے، کراچی کے کوٹے پر وزیر بننے والے، کراچی کے اس المناک سانحے پہ بھی کوئی اسی طرح کا رد عمل کرتے، یا کم از کم کوئی اہم کردار ادا کرتے۔ اور اس پریس کانفرنس کے بعد ان کا کوئی کردار نظر نہیں آیا، لیکن آج اسلام آباد میں آگ لگی تو وہ فوراً اسلام آباد بھی پہنچے، اور انہوں نے اپنا بڑا احسن انداز میں کردار ادا وہ کیا اور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ظاہر لوگ تو باتیں تو کریں گے۔ اب اسلام آباد کا ہو گیا سانحہ، کراچی میں پھر آگ لگ گئی، لانڈی اور وہ جو پروسیسنگ زون ہے، اور وہاں جو ایک فیکٹری میں آگ لگی، اور پھر وہی فائر بریگیڈ کی سستی، بلکہ سستی میں سب سے زیادہ جو صورتحال ہے وہ ٹریفک جام جو ہے وہ سامنے آئی، رکاوٹ بنی ٹریفک جام، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے وہاں پہنچنے میں۔ اصل رکاوٹ جو کراچی میں بھی بنی تھی، یعنی اب تک حکومت سندھ نے اور بلدیہ عظم کراچی نے، میئر کراچی نے کراچی کے اتنے بڑے سانحے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ یہ 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، کم از کم اس دوران وہ فائر بریگیڈ کو اتنا تو یعنی مضبوط کر دیتے کہ اس میں فائر فائٹر جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا، اور جو فائر فائٹر جو اپنی جانوں پہ کھیل کر آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کم از کم جو ضروری آلات ہیں، ضروری ساز و سامان ہے وہ، اور پھر جو ٹریفک جام کی اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے، کیا مشکل ہے کہ آپ ٹریفک جام کی صورتحال بھی بہتر نہیں بنا سکتے، تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ یعنی وہ تو آپ کے ہاتھ میں کہ آپ تجاوزات ہٹائیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہ بھتے کا سسٹم ختم کریں، جو بھتے لے کے تجاوزات سڑک کے دونوں جانب ہوتی ہیں، جو ٹھیلے، پتھارے، دکانیں، تو یہ کون لگوا رہا ہے، کون بھتے لے رہا ہے؟ ایک زمانے میں آپ آج بھی بلکہ آپ بڑی تنقید کرتے ہیں لوگ کہ جی وہ بھتے کا سسٹم تھا، وہ بڑا بھتہ تھا، اور کراچی میں اور یہ تھا وہ تھا، تو آج کون بھتہ لے رہا ہے بھائی؟ اس وقت تو لوگوں کو ریلیف بھی ملتا تھا، اور وہ بھتہ نہیں ہوتا تھا، وہ 100 روپے کی ایک پرچی ہوتی تھی، ایک چندہ ہوتا تھا، اور چندہ کون سی ایسی جماعت ہے جو نہیں لیتی؟ بڑی بڑی جماعتیں سب بڑے بڑے چندے لیتی ہیں۔ تو اس وقت اگر وہ چھوٹا سا ایک پرچی 100 روپے کی تھی تو اس سے ایک پورا یعنی جو یونٹ وائز، سیکٹر وائز لوگوں کا ایک پورا یعنی ایک سسٹم تھا، کارکنان تھے، نوجوان تھے، کراچی کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ دفاعی وہ جو چوکیداری سسٹم بھی جو ہے باقاعدہ بنایا ہوا تھا، از خود جو اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے معاملات کیے ہوئے تھے، اور لوگوں کو ایک بڑا
تحفظ حاصل تھا. لیکن آج تحفظ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہ جان کا تحفظ ہے، نہ مال کا تحفظ ہے. یعنی آپ جو پورے شہر میں جو پرائیویٹ سیکورٹیز جو کمپنیاں ہیں ان کے گارڈ جو ہے وہ سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو بھائی پھر حکومت کو ہم ٹیکس کس بات کا دے رہے ہیں؟ یعنی سیکورٹی جو ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیوں سے لے رہے ہیں. پانی جو ہے وہ ہم ہائیڈرینٹ سے پیسے خرید کے لے رہے ہیں. بجلی جو ہے وہ زائد بل بھرنے کے باوجود بھی نہیں ملتی ہے. گیس سوئی گیس جو ہے اس میں بھی تمام تر اضافے کے باوجود وہ بھی نہیں ملتی ہے. وہ دن میں بھی اس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، رات میں تو خیر ہے ہی، 9 بجے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا تھا. اب تو لوگ اپنے گھروں پہ جب مہمانوں کو بلاتے ہیں اور دعوت کرتے تو کہتے ہیں جی 7 بجے آ جائیں، اس لیے کہ پھر گیس چلی جائے گی 9 بجے تو کھانا تو گرم نہیں ملے گا آپ کو. تو پورا نظام الٹ پلٹ دیا ہے اور یہ سارا کرپٹ نظام ہے. چاہے یہ گیس کم از کم سوئی گیس کے معاملے میں کبھی اس طرح کی کرپشن نہیں تھی، کبھی اس طرح کا نظام نہیں تھا. اور کہ الیکٹرک تو خیر آپ نے بیچ ہی دی ہے نا، کہ الیکٹرک کو تو آپ نے یعنی کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے. اور اس لیے نہیں ہے کہ اتحاد نہیں ہے. ایک سازش کے تحت اس شہر کا اتحاد ختم ہی اسی لیے کیا گیا تھا، توڑا ہی اسی لیے گیا تھا، ٹکڑوں میں بانٹا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ جو متحد ہو گئے تھے نا، یہ بڑا خطرناک، یہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ اتحاد سامنے متحد ہو کے اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے اپنے حق کے لیے باہر نکل آتے تھے. تو وہ صورتحال ہی ختم کر دی. اب کوئی ظاہر ہے نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ لیڈرشپ کا ویژن ہے، نہ کوئی جو ہے وہ یونٹی ہے. سب ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، سب اپنے اپنے روٹی دال کے چکر میں لگے ہوئے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال تھی. تو لوگ بہرحال پھر یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا اسلام آباد کا، اسلام آباد میں تو دھرنے کراچی میں لازماً ہوتے ہیں. جو ہماری جو اہل تشیع جو برادری ہے بہت بڑی تعداد میں، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ شام کو ہی یہاں پہ جو ہے نمائش چورنگی پہ بہت دھرنا دے دیا، مظاہرہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو یعنی اذیت ناک ٹریفک جام ہوا ہے. لوگ 2 3 گھنٹے تک جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے رہے. اور وہ اس طرح پھنسے رہے کہ نہ وہ واپس پیچھے جا سکتے تھے کیونکہ پیچھے بھی ٹریفک، اور نہ وہ آگے جا سکتے تھے کہ آگے ٹریفک اور دھرنا اور جلسہ جلوس احتجاج. تو وہ بہت بعد میں جا کے جو ہے وہ اس کو کلیئر بھی کرایا گیا. تو کراچی کی تو یہ صورتحال ہے کہ کراچی میں کسی قسم کی بہتری کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے. تو ناظرین یہ ایک صورتحال ہو گئی. دوسرے جو بسنت لاہور میں ہو رہی ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے اپنی مصروفیات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ منسوخ کی ہے، اور بڑا جو ہے وہ یکجہتی کا اور اپنی طرف سے تمام تر سپورٹ کا جو ہے انہوں نے پورا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اب جو کراچی میں آگ لگی ہے وہ ذرا سا اس کا ایک فوٹیج آپ دیکھ لیں، اور پھر ایک اور جگہ بھی آگ لگ گئی کراچی زو میں بھی. تو پہلے یہ دیکھ لیں لانڈی کے فیکٹری میں. تو یہ لانڈی کی فیکٹری کی آگ ہے. پھر ایک بتائی جاتی ہے کہ کراچی زو پہ بھی لگ گئی ہے آگ کوئی، وہاں بھی ابھی پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. اس وقت ہم کراچی زو پہ موجود ہیں اور یہاں پہ آگ لگ گئی ہے. یہ ہلکی سی چنگاری نکلی تھی اور اس ٹائم یہاں پہ یہ کراچی زو ہے، باہر کا گیٹ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ آگ لگ گئی ہے باہر، اور اس وقت گاڑی آ گئی ہے ابھی. یعنی انسان تو انسان، کراچی میں جانور بھی محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ناظرین ایک بڑی صورتحال. دوسرے ایک جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ سارے لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. تو وہ جو پوسٹ ہے کہ جی اسلام آباد میں لاشیں اٹھ رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، شہدا دفن ہو رہے ہیں، اور لاہور میں بسنت کا جشن ہے. چھتوں پر ناچ گانا، قہقہے، ڈھول کی تھاپ. یہ کیسا تضاد ہے؟ ایک طرف خون، دوسری طرف ڈھول دھمکا اور ڈھول کی تماشا.
اور یہ لوگ ظاہر کہہ رہے ہیں، تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ قومیں دشمن سے نہیں مرتی، قومیں تب مرتی ہیں جب لاشوں کے ساتھ جینا سیکھ لیں۔ تو یہاں تو واقعتاً لوگ، یعنی ویسے ہی لوگ زندہ لاشیں بنے ہوئے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو بیچارے جھلس گئے، خاک ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور جو دوسرے موجود ہیں وہ بھی کسی زندہ لاش سے کم نہیں ہیں۔ تو یہ صحیح کہا کہ قومیں دشمن سے نہیں مرتی، قومیں تب مرتی ہیں جب لاشوں کے ساتھ جینا سیکھ لیں۔ تو اب لوگوں نے زندہ لاش ہوتے ہوئے بھی جینا سیکھ لیا ہے۔ اسلام آباد میں کفن بٹ رہے ہیں، لاہور میں بستی ناچ رہی ہے۔ یہ صرف تضاد نہیں ہے، یہ قومی المیہ ہے۔ چلیں جی، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب ایک اور جو ہے ہمارے بڑے معروف ایڈوکیٹ ہیں، اور ان ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ ویسے بھی بڑی وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، بابر مرزا ایڈوکیٹ۔ تو بابر مرزا ایڈوکیٹ نے باقاعدہ ایک آئینی جو ہے وہ درخواست وہ دیے۔ بات یہ کہ آپ مجھے ریسیو کرا دیجیے، کیونکہ ابھی جب ہم نے یہ شیڈ ختم کیے ہیں تو اس کے بعد بھی درخواستیں آئی ہیں، اور بے شک آپ کی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ، میں اسے انشاءاللہ تعالیٰ کمیٹی میں رکھوں گا، اور کمیٹی جس اصولوں پر ان کے فیصلے کرے گی اس اصول پر یہ بھی فیصلے کرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے لیے اصول کچھ اور ہوگا اور آپ کے لیے اصول کچھ اور ہوگا۔ بہرحال میں اس کو آپ کے سامنے ریسیو کرتا ہوں، مجھے تو یہ جناب ناظرین ایک درخواست، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے ہم نے باقاعدہ جمع بھی کرا دی ہے۔ وہ ایک وہ شیڈ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بانی متحدہ، چونکہ اور بہت سارے لوگوں کے نام شیڈ ہیں، تو بانی متحدہ کے نام سے بھی ایک شیڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کا کہنا ہے بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب کا۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کی واپسی، کراچی والوں کو نئی امید مل گئی، بابر مرزا ایڈوکیٹ کا بڑا ایکشن، جلد بڑے اعلانات۔ وکیل بابر مرزا ایڈوکیٹ نے عدالت میں ایک آئینی درخواست دائر کی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عدالت کا ایک شیڈ جو ہے وہ بانی متحدہ جو ہے ان کے نام سے جو ہے منسوب کیا جائے۔ درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ کراچی کے عوام آج بھی الطاف حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بابر مرزا ایڈوکیٹ کے مطابق الطاف حسین نے شہر قائد کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور انہوں نے درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ الطاف حسین کو واپس پاکستان لایا جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک درخواست ہے، اور یہ بہت سارے دلوں کی آواز بھی ہے، اور آج بھی جو بانی متحدہ ہیں وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ان کے دلوں میں دھڑکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری گفتگو، اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس نشست سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے کہ میں ہمارے چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔